کہ آفیشیل پرائس پر دوسرے میں کوئی 12 آنے کا 1 روپے کا فرق ہوتا تھا، اب تو 5-6 روپے کے ڈفرنس پہ بھی یہ نہیں مل رہا. یہ سب موٹی موٹی چیزیں. ریزرو جو سے ہیں پچھلے ایک ہفتے میں قریباً 2.9 بلین 3 بلین کے ریزروز گر چکے ہوئے اور پورے مارچ کے اندر کچھ اوور 4 بلین گر چکے ہوئے. یہ تو ہے حالت اس وقت ملک کی. سپریم کورٹ پہ بھی پریشر ہے اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیک آن فرام دیئر. فیصل صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. کس سپن میں ڈال دیا آپ لوگوں نے؟ پنجاب کے اندر آپ ووٹنگ نہیں ہونے دے رہے، یہاں آپ نے ایک ایسا آرٹیکل 5 لگا دیا، کورٹس پریشان ہوئی ہوئی ہیں. آل فار پاور، بس سروائیو کریں. پنجاب میں بھی ووٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ ابھی چل رہا ہے کہ جی 16 تاریخ ڈال دی ہے، پہلے 2 کو تھا، پھر جناب 3 کو تھا، پھر ہوا 6 کو وہ ایک جھگڑا سا ہوا، اب وہ 16 پہ ڈال دیا ہے اور اب آ رہی ہے شاید نوٹیفیکیشن واپس ہو، لیکن سن یہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی گورنر راج لگانے کا پلان بن رہا ہے. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں مالک صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ جو معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اس میں تو میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، نہ کامنٹ کر سکتا ہوں. وہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے اور سب سپریم کورٹ کو بڑا کیٹیگوریکلی ٹرسٹ کرتے ہیں اپنی کورٹس کو، اور ہم تو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. سو وہ ایک سبجیکٹ اے ہے جس کے اندر میں جا نہیں سکتا کیونکہ وہ کورٹ کا معاملہ ہے. جہاں تک بی کا والا، ہم نے بیسکلی ایک سازش ہوئی، ایک سازش کے تحت ایک فورن گورنمنٹ نے انٹروین کیا، اس انٹروینشن کی وجہ سے سازش ہوئی اور یہ تگڑے ہو گئے. 3.5 سال سے تو یہ فیل ہو رہے تھے ہر دفعہ. میں آپ کو بتاؤں، ہم کانسٹنٹلی عسکری ذرائع سے مل رہے ہیں، بکاز سارا ملبہ آپ نے ڈال دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اوپر. میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میری آج بھی ملاقات ہوئی. آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ کہاں کھڑے. یار وہ کانسٹنٹلی انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی شہادت نہیں ملی جس میں ہم یہ کہ یہ ثبوت ہے. اور کل ہم نے پروگرام کے اندر، ٹرانسمیشن کے اندر میری بات ہوئی ڈی جی ایس پی آر. ان سے ہم نے کہا کہ جب انہوں نے بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا کہ جی ڈی جی ایس پی آر ایکسپلین کریں، انہوں نے کہا جو ہمارا ورژن ہے سیکیورٹی اداروں کا، وہ اس کمیونیکے میں جو آیا تھا اس میں سمپلی یہ تھا کہ ایک انٹرفیرنس ہوئی ہے اور ہم اس کو ڈپلومیٹک طریقے سے جواب دیں گے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی سازش ہو گئی اور 190 لوگ غدار ہو گئے، جس طرح آپ کے اسپیکر صاحب نے رولنگ دے دی ہے کہ جتنے کھڑے میں 190 لوگ یہ غدار ہیں. دیکھیں مالک صاحب، ایک تو یہ کہ I am not the spokesperson for the army، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں بڑا ہمیشہ سے خلاف رہا ہوں کہ آرمی کو آپ پچھلے الیکشن سے آپ لے کے آتے رہے ہیں، پھر ہر کوئی لیڈر کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے ایس پی آر جواب دے دے، ڈی جی ایس آئی جواب دے دے. دس از ناٹ گڈ، دس از ناٹ گڈ فار دا کنٹری. جب آپ انسٹیٹیوٹس کو بیچ میں لے آتے ہیں، ان کو بلائن کرتے ہیں، ان کو اسپن کرتے ہیں اپنی پالیٹکس کے لیے، تو نہ میں اس پہ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ میں چاہتا ہوں کہ آرمی کا اس میں کوئی ڈسکشن ہے. تو ان کے ساتھ 3.5 سال حکومت چلانا ٹھیک ہے؟ دیکھیں سر، میری بات سنیں. بات اتنی سی ہے کہ اس میں اگر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے بقول آپ کے کہ انٹرفیرنس ہے، تو ایک آزاد ملک کے اندر انٹرفیرنس کسی کا باپ کی نہیں ہو سکتی، اور کوئی یہاں کسی کا باپ نہیں ہے جو فیصلہ کر دے کہ یہ اب بٹکا جو ہے یا یہ ڈبہ جو ہے پاکستان کی صورت میں ہم اس کو دے دیں، اس کو دے دیں. یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے، کسی کا مینڈیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آئی ایس پی آر نے صرف یہ کہہ دیا ہے کہ اس میں انٹرفیرنس ہوئی ہے، دیٹس گڈ انف. اس میں یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کسی نے کلیم نہیں کیا کہ 190 لوگ جو ہے غدار ہیں. اس میں اس پیپر میں اسپیکر کی رولنگ نے تو کیا نا. دیکھیں نا، اس پیپر کے مطابق جو اس ڈرامے کے پلیئرز ہیں، فنکار جو ہے، جو 3.5 سال سے پٹ رہے تھے، جن کی سیاست ختم ہو چکی تھی، فضل الرحمان، فار دیٹ میٹر نون لیگ، یہ تو فارغ ہو چکے تھے 3.5 سال سے. دانیال صاحب، آپ لوگ غدار ہیں اور آج آپ بھی تھے کورٹ کے اندر. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں تو مالک صاحب کورٹ کی بات تو نہیں کر سکتا کیونکہ نیچرلی وہاں تو ابھی آرگیومنٹس چل رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمارے پاس ہے، آپ تو کورٹ کے ڈسے وہ تو ہمارے پاس جو ہے وہ تو کورٹ کا آرڈر ہے، وہ تو بلیک اینڈ وائٹ ہے. یہ